بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ہم نارووال سپورٹ سٹی کے جھوٹے ریفرنس کی کارروائی کے لیے احتساب عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل لاہور میں احتساب عدالت نے میر شکیل الرحمان صاحب کو باعزت طور پہ بری کیا ہے۔ اسی طرح راجہ قمر الاسلام سابق MP مسلم لیگ نون کے انہیں بھی باعزت طور پہ اور دیگر ان کے ساتھ جو کو ایکیوزڈ ہیں انہیں بھی باعزت بری کیا ہے۔ کل یہ دو فیصلے جو آئے ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ نیب کا سارا کاروبار جھوٹ اور انتقام کے اوپر عمران نیازی کی حکومت کے اشاروں پر ہو رہا ہے۔ میر شکیل الرحمان صاحب کو کئی مہینے گرفتار کر کے حراست میں رکھ کے کوشش کی گئی کہ آزادی صحافت کا گلا گھونٹا جائے۔ پوری دنیا کے اندر اس پر احتجاج ہوا، پاکستان بھر کے صحافیوں نے اس پر احتجاج کیا، لیکن حکومت اپنی ضد پر اڑی رہی۔ بالآخر ثابت ہوا کہ ان کے خلاف مقدمہ جھوٹ کی بنیاد پہ قائم کیا گیا تھا۔ اسی طرح راجہ قمر الاسلام صاحب کے خلاف جو صاف پانی کیس بنایا گیا، 10 مہینے جیل میں وہ رہے، ان کا الیکشن خراب کیا گیا، اور اب پتہ چلا کہ اتنے سالوں میں نیب ان کے خلاف چارجز ہی نہیں فریم کر سکا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ جو جیلیں کاٹیں، جنہوں نے کردار کشی کی مہم کا سامنا کیا، اس نقصان کو کون پورا کر سکتا ہے؟ ان کی فیملیز نے جو اذیت کاٹی۔ اسی طرح ہم لوگ جو ان کے جھوٹے مقدموں کا سامنا کر رہے ہیں، ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، ہماری فیملیز نے یہ کردار کشی کے اذیت کا سامنا کیا ہے، اور ہم بلا مقصد بغیر کسی وجہ کے ان جھوٹے کیسوں کی کارروائی کے لیے مجبور ہوتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں پر بھی ہوں ہر ہفتے عدالتوں میں حاضریاں اور پیشیاں دیں۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ایک شخص جس کا نام عمران نیازی ہے، اسے یہ نہیں پتہ کہ ملک کی معیشت کیسے چلانی ہے، اسے یہ نہیں پتہ کہ ملک کے اندر ترقی کیسے کرنی ہے، اسے یہ نہیں پتہ کہ پاکستان میں سیاسی یکجہتی کس بلا کا نام ہے، اسے یہ نہیں پتہ کہ سفارت کی سطح پر ملک کا امیج کیسے بہتر بنانا ہے، اسے یہ نہیں پتہ کہ بھارت کے ہاتھوں کشمیر میں ہونے والے مظالم کیسے روکنے ہیں، اسے یہ نہیں پتہ کہ بلوچستان کے احساس محرومی کو کیسے دور کرنا ہے، اسے یہ نہیں پتہ کہ جو نوجوان یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں ان کو نوکریاں کیسے دینی ہیں، بے روزگاری کیسے ختم کرنی ہے، اسے یہ نہیں پتہ کہ لوگوں کے علاج معالجے کے لیے سستا علاج کیسے فراہم کرنا ہے۔ ایک کارڈ سکیم کا ڈھونگ رچا کے دوائی کی کمپنیوں کو چھوٹ دے دی ہے کہ وہ کئی 100 گنا قیمتیں بڑھا کے لوگوں کے لیے ان کا علاج ناممکن کر دیں، جس کو یہ نہیں پتہ کہ ذخیرہ اندوزی پہ کیسے قابو پانا ہے۔ ہر چیز کے اوپر مارکیٹ کے اندر ہر سودا بلیک ہو رہا ہے۔ کسان پاکستان کے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اسے یہ نہیں پتہ کہ زمیندار کو کھاد کیسے پہنچانی ہے، اسے یہ نہیں پتہ کہ لوگوں کو گیس کیسے فراہم کرنی ہے، لوگوں کے چولہے بند پڑے ہیں، اسے یہ نہیں پتہ کہ غریب آدمی کے لیے بجلی کیسے سستی کرنی ہے۔ اب پھر 3 روپے سے زیادہ فی یونٹ بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے، گھی اور کھانے کا تیل مہنگا ہو چکا ہے۔ جس شخص کو عوام کے کسی مسئلے کو حل کرنے کی الف بے کا نہیں پتہ، اسے ایک چیز کا پتہ ہے کہ مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے کیسے بنانے ہیں، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی کردار کشی کیسے کرنی ہے، ان پر بہتان کیسے لگانے ہیں۔ آج پاکستان جہاں پہنچا ہے اس کی
ایک ہی وجہ ہے، یہ عمران نیازی کے جھوٹ اور بہتانوں کا بوجھ اور نحوست ہے جس نے 22 کروڑ عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ آج جس بات کا مسئلہ پوچھیں، میں لنگر خانے کھول رہا ہوں۔ عمران نیازی قوم کو لنگر خانوں کی ضرورت نہیں ہے، کارخانوں کی ضرورت ہے، تاکہ ملک کی پیداوار بڑھے، تاکہ نوجوانوں کو روزگار ملے۔ لنگر خانوں سے بیکاری نہیں بنانے، مانگنے والے نہیں بنانے۔ ہم نے لوگوں کی کفالت کرنے والے، باعزت روزگار والے لوگ کارخانوں کے ذریعے پیدا کرنے ہیں، نئے کارخانے لگانے ہیں۔ جو اس ملک میں سی پیک کا انقلاب آنا تھا، اس کو تہس نہس کر دیا ہے۔ 2020 تک 9 صنعتی زونوں کا انفراسٹرکچر تیار ہونا تھا، آج 2022 میں ایک بھی صنعتی زون تیار نہیں ہے۔ ان 9 صنعتی زونز میں 40 ارب ڈالر سے زیادہ کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ چائنا سے آنی تھی، $1 کی انویسٹمنٹ یہ نہیں لے کر آ سکے۔ کہاں 2017-18 میں ہمارا خیال تھا کہ چین سے 40 ارب ڈالر کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے گی ان اسپیشل اکنامک زونز میں، اور کہاں ہمارا باغیرت وزیر اعظم کشکول پکڑ کے چین چلا ہے کہ اللہ کے نام پہ واسطہ ہے، مجھے تم سے سوال کرتا ہوں، ہم پہ تم نے جھوٹے مقدمے بنائے ہیں، سوال کا جواب دو کہ جو تم نے غیر ملکی تحفے لیے ہیں ان کی فہرست کیوں نہیں پیش کرتے؟ قوم کو بتاؤ کہ جو فورن فنڈنگ کیس میں اکاؤنٹس چھپائے، جو مس ڈیکلریشن کی، جو جھوٹ بولا، وہ کروڑوں اربوں روپے کس کی جیب میں گئے؟ قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ 1.25 لاکھ روپے سے 1 کروڑ کا انکم ٹیکس کیسے ہوا؟ وزیر اعظم بننے کے بعد وہ کیا 4 چاند لگے ہیں کہ عمران نیازی صاحب کا آمدن جو ہے 1.25 لاکھ روپے کے ٹیکس سے 1 کروڑ پہ پہنچ گئی؟ ان تینوں کا جواب نہیں دے سکو گے تو پھر میں ثاقب نثار صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بتائیں کہ جو شخص اپنے ٹیکس کا حساب نہ دے سکے، جو فورن فنڈنگ میں کروڑوں اربوں کا گھپلا کرے، اور جو شخص غیر ملکی تحفوں میں بھی غبن کر جائے، آپ نے کون سی بلیک ڈکشنری میں اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہے؟ آج چیف جسٹس گلزار صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، میں ان کے ساتھ بھی یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ کوئی فیصلہ دے اور صوبائی حکومت اس کا منہ چڑھائے، وفاقی حکومت اس کا منہ چڑھائے۔ پنجاب کے 50,000 بلدیاتی نمائندوں کو سپریم کورٹ نے 25 مارچ 2021 کو بحال کیا۔ 7 مہینے تک عمران نیازی اور عثمان بزدار منہ چڑھاتے رہے، اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اور سپریم کورٹ کو اتنا کمزور اور بے توقیر کر دیا کہ سپریم کورٹ 7 مہینے تک اپنے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرا سکے۔ اللہ تعالیٰ سپریم کورٹ کو دوبارہ فعال کرے کہ جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کو ایک خط نہ لکھنے پر برطرف کر دیا تھا، تو ان لوگوں کا بھی حساب لے سکے جنہوں نے 7 مہینے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اپنے پیروں کے تلے روندا اور مزے سے اپنے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں۔ عمران نیازی بھی بیٹھے ہیں، عثمان بزدار بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے عدالتی نظام پر کرم کرے، چونکہ یہ بے توقیر ہو گیا تو رول آف لا ختم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔